بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، رنج بخش، گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی مولانا حکیم عبداللطیف مدنی صاحب کا، مولانا اسماعیل سلفی صاحب کا، احباب جماعت کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔
پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں۔ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ مجھ سے قبل مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حفظہ اللہ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دلائل و براہین کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ایام میں بالخصوص اکثر لوگ عظمت صحابہ، شان صحابہ، فضائل صحابہ کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ پھر ان پروگراموں میں خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، امراء اور زعماء تشریف لا کر خطابات کرتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، صحیح اور غلط کا علم ہو سکے۔ کیونکہ ایک مخصوص طبقہ حب اہل بیت کے لبادے میں شہادت حسین کی آڑ میں ان پاک باز ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کی روح میں تقوی کا محور ہے، اخلاص کا مرکز ہے، ہدایت کا منبع ہے، ایمان کا سرچشمہ ہے، ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے، جو معیار ہیں کسوٹی ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جن کے بارے میں رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کی 750 آیات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کی عزت و عظمت کو، جن کی شان و شوکت کو، جن کی رفعت و معرفت کو
جن کے مقام و مرتبے کو رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان کیا ہے، آج ہم ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کا باغور مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کے آئینے میں ان کی شخصیت کو پرکھا جائے، قرآن کریم کی روح سے ان کو دیکھا جائے، تو قرآن و حدیث کے آئینے میں ان کے سینوں پر لگے ہوئے تمغے، ان کے سینوں پر سجے ہوئے وہ تمغے، ان کے سروں پر عزت و عظمت کے وہ تاج ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو کھول کے سامنے رکھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی ورق گردانی کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ یہ عزت و عظمت کے تمغے، یہ شان و شوکت کے تاج تمہیں اگر دکھائی دیں گے تو جناب محمد کے اصحاب کے سروں پہ دکھائی دیں گے۔ جائیے قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ ماشاءاللہ شیر پنجاب بھی تشریف لے آئے، ابھی تو ابتدا ہے۔ جائیے قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کو کھولیے اور ان کے سینوں پہ سجے ہوئے تمغے دیکھیے۔ اصحاب رسول کے سروں پر چمکتے دمکتے عزت و وقار کے خوبصورت تاج کو دیکھیے۔ آسمان کا خالق و مالک یہ تمغے ان الفاظ کے ساتھ اصحاب رسول کے سینوں پہ سجا رہے، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم خیر البریہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ۔ جاؤ ان کے سینوں پر
یہ تمغے سجانے کے بعد ان کو عزت و عظمت کا تاج پہنانے کے بعد آسمان والے نے قرآن کریم میں اعلان کر کے کہا، دنیا والوں کو ان کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اور دنیا والوں آؤ تمہیں بتاؤں اصحاب محمد کون ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں نبی کے جانثار کون ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں نبی کے وفادار کون ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں نبی کے دیوانے کون ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں نبی کے پروانے کون ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں نبی کے مستانے کون ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں نبی کے شدائی اور ادائی کون ہیں۔ اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک ہم المؤمنون اولئک ہم المتقون کی سندیں ملی، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اولئک ہم الراشدون ہم الفائزون ہم المفلحون کی سندیں ملی، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا شرف ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم کا اعزاز ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا خطاب ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا، اصحاب رسول وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ فرما کے جنت کے پڑوس میں محمد کے مکان میں اندازہ فرمائیں، اصحاب رسول کے مقام اور مرتبے کا اندازہ فرمائیں، ان کی شان و شوکت کا اندازہ فرمائیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد مجھے یہ کہنے دیجئے کیوں میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میری یہ سوچ ہے، میری یہ فکر ہے، میری یہ لگن ہے، میری یہ طلب ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں او صحاب رسول کے ایمان کے کیڑے نکالنے والوں، او صحاب رسول کو گالی دینے والوں، او صحاب رسول کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے والوں، ہمارا مسلک یہ ہے ایمان صحابہ کے لیے ہم نے قرآن سے یہی سیکھا ہے، ایمان صحابہ کے لیے، ایقان صحابہ کے لیے، قرآن صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، اور یارو کامیابی صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، عبادت صحابہ کے لیے، ریاضت صحابہ کے لیے۔ دنیا والوں کو بتاؤ
ذہانت صحابہ کے لیے، فطانت صحابہ کے لیے، امانت صحابہ کے لیے، دیانت صحابہ کے لیے، امامت صحابہ کے لیے، خطابت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے، شرافت صحابہ کے لیے، سخاوت صحابہ کے لیے، قیادت صحابہ کے لیے، سیادت صحابہ کے لیے، شریعت صحابہ کے لیے، خشیت صحابہ کے لیے، طہارت صحابہ کے لیے، نظافت صحابہ کے لیے، صحبت صحابہ کے لیے، رفاقت صحابہ کے لیے، استقامت صحابہ کے لیے، شہادت صحابہ کے لیے، حکومت صحابہ کے لیے، خلافت صحابہ کے لیے۔ ہاں روکتے رہو، پیٹتے رہو، اعلان سنو، میرا مسلک سنو، میرا عقیدہ سنو، میرا نظریہ سنو۔ مغفرت بھی صحابہ کے لیے، رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جاؤ اہل حدیث کے سر خیر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو پڑھو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنے عقیدے اور نظریے کی بات کرتے ہوئے لکھا، ابن تیمیہ نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے، بل یدخلہ الجنہ بلا ریب۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں نے ترجمہ اس طرح کیا اس کا، میں نے کہا شیخ الاسلام کہتے ہیں دنیا والوں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ کی یا تک نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ نبی کے سارے صحابہ، بولو نبی کے سارے صحابہ۔ تو بولن تے کوئی پابندی ہے؟ میں نے محسوس ہو رہا تسی بھی پکھے ہو، مولوی بھی ہے یہ پکھے ہی بیٹھے، جی ایسی پکھے ہو کہ بول سکنے ہیں، تسی نہیں بول سکتے۔ انج کرو تھوڑے جے نیڑے ہو جائے۔ یہ نوجوان جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں یہ بھی آگے آگے عظمت صحابہ کا پروگرام ہے، سستی اور کاہلی کا یہ عالم ہے، ہم بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل حدیث تیرا مسلک یہ ہے، بولنا تو درکنار، ہر اہل حدیث صحابہ کی عظمت کے لیے ہر وقت کٹنے کے لیے بھی تیار ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے مٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کرتے ہو، پہلے ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو، آئینے میں ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو، اپنی اوقات تو دیکھو، خدا کے لیے ذرا صحابہ پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ یارو صحابہ رسول تو وہ ہیں جن کے بارے میں آسمان والا اپنی مقدس کتاب قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کب کہا تھا رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں؟ جب صحابہ اس دنیا میں زندہ تھے، جب صحابہ اس دنیا میں، بولو صحابہ اس دنیا میں زندہ تھے، کب کہا رب نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جب امام کائنات کے جانثار، رحمت کائنات کے وفادار اس دنیا میں زندہ تھے، جاؤ میں اعلان کر کے کہتا ہوں کائنات کے رب کی قسم ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی تو بڑی دور کی بات ہے، میں برملا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اس لیے میرے مسلک کو اللہ نے یہ صداقت بخشی ہے، یہ حقانیت عطا کی ہے
کہ اہل حدیث کی ہر بات یا رب کے قرآن سے ہوتی ہے یا محمد کے فرمان سے ہوتی ہے۔ اتنی بڑی دلیل اور اتنے بڑے برہان ہونے کے بعد گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جاؤ، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، تابعین کو لاؤ، تبع تابعین کو لاؤ، ائمہ دین کو لاؤ، مجتہدین کے لیے یہ اعلان نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے کہا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ مواحدین اٹھاؤ، مؤرخین اٹھاؤ، مجاہدین اٹھاؤ، مؤلفین کو اٹھاؤ، محققین کو اٹھاؤ، مفسرین کو اٹھاؤ، زاہدین، عابدین، صابرین، شاکرین کو اٹھاؤ، سب کو پڑھو۔ ان سب کے بارے میں ہم نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری میں پڑھا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی سارے جنت میں چلے جائے، جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں سے مخاطب ہوگا اور جنتیوں بتاؤ مجھ سے راضی ہو یہ ساری نعمتیں پا کے؟ اللہ یہ تو وہ نعمتیں ہیں، پانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان نعمتوں کے بارے میں کبھی ہمارے ذہنوں میں خیال تک نہیں آیا، جیسی تو نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ فرمایا پھر سنو، میں ان ساری نعمتوں سے بڑی ایک نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ جنتی کہیں گے اللہ جنت سے بڑی نعمت بھی کوئی ہے؟ امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں رب کہے گا ہاں جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ وہ حیران ہو جائیں گے، جنت سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس وقت پروردگار کہے گا یہ کوئی بلے شاہ کے دوڑے نہیں، یہ کوئی موضوع منقرط روایت نہیں، کائنات کے امام جناب محمد کا سچا فرمان ہے جسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان کیا ہے۔ رب کہے گا کیا؟ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ او میرے بندو، آج میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ آج میں تمہیں اپنی رضامندی کا ٹکٹ دینے لگا ہوں، آج میں تم سب سے کہنے لگا ہوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے اور تجھے اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ کب ملے گا؟ کب؟ جنت میں جانے کے بعد، جب میں اور آپ جنت میں جائیں گے پھر اللہ اپنی رضامندی کا ٹکٹ دے گا۔ اے صحابہ محمد تو وہ ہے جنہیں دنیا کی زندگی میں رب نے اپنی رضامندی کا ٹکٹ تھما دیا، دنیا کی زندگی میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دنیا والوں کان لگا کے سن لو، ساری کائنات کے لوگ محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں، اور جن کو دنیا کی زندگی میں اللہ نے اپنی رضامندی کے ٹکٹ دیے ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، جن کے بارے میں
آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا تھا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور دنیا والوں، محمد کے صحابہ مجھے اتنے پسند آئے ہیں، میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے تو صرف ایمان کو پسند کیا، جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، کامیابی اور کامرانی کی گواہی، فوز و فلاح کی گواہی، یا عرش والا خدا دے یا مدینے والا مصطفیٰ دے، اس کے ایمان پہ کیڑے نکالتا ہے، اس کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ اور کون شک کرتا ہے؟ جس کے اپنے ایمان کی گواہی اس کا باپ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ان پہ شک کرتا ہے، وہ ان کے ایمان کو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے صحابہ تو ہے، ہم ان سے عداوت اس لیے رکھتے ہیں، ان سے بغض اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے تھے۔ اور سن لو، ہمارا عقیدہ سنو، ہم نے یہ اہل بیت سے محبت سیکھی ہے تو محمد کے صحابہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم نے کہا تھا جاؤ دنیا جہان کے فتاوی جات اٹھاؤ، دنیا جہان کے فتاوی پڑھو، دنیا جہان کے فتاووں کو سامنے رکھو، ایک فتویٰ ایسا ملے گا جس کا دینے والا اہل حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور جس نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ۔ اہل بیت سے محبت کے بارے میں پوچھتے ہو، ہم فتویٰ دیتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے نزدیک لازمی اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت وہ عمل ہے جس پر اللہ اجر عطا کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ بندے کو اجر عطا کرتا ہے، اجر ثواب عطا کرتا ہے۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اجر و ثواب کے لیے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ اجر و ثواب کے لیے۔ حج و عمرہ کس لیے کرتے ہیں؟ اجر و ثواب کے لیے۔ اور یارو نیکی کے کام کس لیے کرتے ہیں؟ اجر و ثواب کے لیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس طرح یہ سارے عمل ہم اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی اجر و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ اور ہم نے اہل بیت سے محبت کرنا کس سے سیکھی ہے؟ بولیے کس سے؟ صحابہ سے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ اہل بیت سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کی راویہ بھی یہ ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک حاکم میں بیان کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہے، ایک سائل نے سوال کیا، ایک سائل نے ان سے دریافت کیا، پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ؟ ماں جی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھو۔ کہا آپ رسول اللہ کے بڑے قریب رہی ہیں،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتی تھی، رسول اللہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں بتایا جائے، ہمیں سنایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے، ای الناس احب کانا احب الی رسول اللہ، رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، سب سے زیادہ پیارا کون تھا، سب سے زیادہ لاڈلا کون تھا؟ او لوگو، ماں کا جواب سنو۔ ماں نے اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگوں کی زبانوں کو تالے لگا دیے، ماں نے بڑے بڑے فتنوں کو دفن کر دیا، ماں نے جواب دے کے رافضیوں کے منہ پہ ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا دی، ان کے پراپے گنڈے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اور یہاں رکیے ذرا، مجھے حدیث یاد آ گئی جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلم میں حدیث لائے ہیں، یہ ام المومنین ہیں، یہ سیدہ عائشہ ہیں، جن سے سوال ہوا ہے۔ ایک دن امام کائنات جناب محمد سے بھی یہ سوال ہوا تھا، رسول اللہ سے بھی یہ پوچھا گیا تھا، رسول اللہ سے بھی یہ دریافت کیا گیا تھا۔ مسجد نبوی ہے، رحمت کائنات صحابہ کے درمیان جلوہ کر رہے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان پا کے بڑے خوش ہیں۔ اور مجھے یہاں رک کے کہنا دو، اور یارو میں نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے، اللہ کی قسم وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان پا کر وہ نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور ادھر صحابہ رسول اللہ کے چہروں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، آسمان پہ رب صحابہ کے چہروں کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، اور اتنا خوش ہوا کہ آسمان سے پیغام آیا، او محبوب تجھے دیکھ کر خوش ہونے والوں کو میری جانب سے بشارت دے دو۔ کیا بشارت ہے؟ لا تمس النار مسلمن رانی اور آمن رانی، اے میرے محبوب یہ تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، میں ان کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا ہوں، ان کو بشارت دے دو جو تیرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ایماندار بن جاتا ہے، ایمان کی صف میں داخل ہو جاتا ہے، ان کو کہو خوش ہونے والوں میں تجھ پہ اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں نے تم پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی فضیلت، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ ای الناس، اے اللہ کے پیغمبر ہمیں بتایا جائے، احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ کائنات کے امام نے کیا جواب دیا؟ رسول ہاشمی نے فرمایا قال عائشہ، کائنات کے امام نے کہا مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ عائشہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قال عائشہ قلت من الرجال، سائل نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے مردوں میں سے پوچھا ہے، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کائنات کے امام نے مسکرا کے کہا قال ابوہا،
سب سے زیادہ مجھے مردوں میں اس کا باپ محبوب ہے. کون؟ ابو بکر. مردوں میں ابو بکر محبوب ہے، عورتوں میں کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ. اب یہ رسول اللہ سے سوال ہوا ہے، ماں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، تیری فقاہت پہ قربان ہوتا ہوں، تو نے دشمنوں کے منہ کیسے بند کیے، تو نے دشمنوں کی زبانوں کو کیسے تالا لگایا. آج اس ماں کے کیڑے نکالتے ہو، آج اس ماں کے ایمان پہ شک کرتے ہو. اور لوگوں شرم کرو، ایک ماں وہ ہے جسے تم ماں کہتے ہو، یہ میری ماں ہے. ایک ماں وہ ہے جس کے بارے میں تیرے باپ نے تجھے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے. ایک ماں وہ ہے جس کے بارے میں تیرے اعزاء و اقرباء نے بتایا تیری یہ ماں ہے. اور لوگوں میں جس ماں کی بات کر رہا ہوں اس کے ماں کے بارے میں بتایا تو عرش والے خدا نے بتایا. النبی اولا بالمؤمنین. اور دنیا جہان کے بسنے والوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. عائشہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ ماں. عائشہ کیا لگتی ہے؟ ماں. عائشہ تمہاری ماں ہے. اچھا ماں ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جاؤ صحیح البخاری پڑھو. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ماں کے بارے میں ہمیں کیا آرڈر ہے؟ فرما ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. اور جاؤ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، شاید تم صحیح البخاری کی روایت کو نہ مانو. جاؤ اپنی کتاب فروع کافی پڑھو، اپنی کتاب الاستفسار پڑھو، اپنی کتاب تہذیب الاحکام پڑھو. یہ اصول اربعہ میں سے، یہ اصول اربعہ کی 3 کتابیں ان کے ہاں، اور ان کے اندر جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ساری صحیح ہے. اصول اربعہ کی ان 3 کتابوں کے اندر پڑھو ماں کے بارے میں کیا آرڈر ہے، ائمہ معصومین نے کیا حکم دیا ہے. میں صحیح البخاری سے پڑھ رہا ہوں. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. اللہ نے ماں کی نافرمانی اور ان کو ستانا تم پہ حرام قرار دے دیا. ماں کی نافرمانی حرام ہے. ایک اور انداز میں بتلاتا ہوں، سنن نسائی کے الفاظ ہیں، حسن سند کے ساتھ یہ بھی روایت ہے. نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے. روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ جنت کے لیے. صدقات و خیرات کس لیے دیتے ہو؟ جنت کے لیے. حج و عمرہ کس لیے کرتے ہو؟ جنت کے لیے. کبھی سوچا ہے جنت ہے کہاں؟ کیا آپ کو پتا ہے جنت کہاں ہے؟ ہم نے امام کائنات سے پوچھا آقا جنت کہاں ہے؟ رحمت کائنات کا جواب سنن نسائی کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے. آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا. جنت کے بارے میں پوچھتے ہو جنت کہاں ہے؟ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عائشہ کیا ہے؟ بولو عائشہ کیا ہے؟ حفصہ کیا ہے؟ ماں ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. پھر مجھے کہنے دے جو جی چاہے کر لے، جنت پانا چاہتا ہے تجھے عائشہ و حفصہ کے دروازے پہ آنا. تجھے حفصہ و عائشہ کی عزت و احترام کرنا ہوگی. جب تک عائشہ و حفصہ کا عزت و احترام نہیں کرو گے جنت کیوں؟ جنت کہاں ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ہے.
جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے. اور یہیں پہ بس نہیں، آگے کیا کہا قرآن نے؟ یہ ایسی مائیں ہیں لستن کاحد من النساء، ساری کائنات کی عورتوں کو جمع کر لیا جائے. آسمان والا کہہ رہا، آسمان والا کہہ رہا، ساری کائنات کی ماؤں کو جمع کرو، عورتوں کو جمع کرو، ساری کائنات کی عورتیں مل کر محمد کی بیویوں اور امت کی ماؤں کا مقابلہ نہیں کریں. قرآن نے کہا ان کا مقابلہ کیا جا سکتا. ان ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہو جی یہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. سنو، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا، ای الناس کان احب الی رسول اللہ. ماں جی بتاؤ، مستدرک حاکم ہے، امام کائنات کی زوجہ محترمہ سے سوال ہوا، ماں جی بتاؤ کون ہے افضل، نبی کو کون محبوب ہے؟ اب ماں کو چاہیے تھا، ماں کہتی نبی پاک فرما گئے عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب میں ہوں اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے بابا ابو بکر ہے. لیکن ماں تیری عظمت کو سلام. ماں نے جواب میں کیا کہا؟ اور جواب بنتا بھی یہی تھا، کیوں؟ تاکہ ان کی زبانوں کو تالے لگ جائیں، ان کو پتا چلے یہ ایک دوسرے سے کس طرح محبت کرتے تھے، یہ ایک دوسرے سے کس طرح پیار کرتے تھے، یہ ایک دوسرے سے کس طرح الفت و چاہت رکھتے تھے. قربان جاؤں، ماں سے جب یہ سوال ہوا ای الناس کان احب الی رسول اللہ، ماں جی بتاؤ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلا اور پیارا کون تھا؟ ماں تیری عظمت کو سلام. ماں نے یہ نہیں کہا میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، میرا باپ سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ رسول اللہ اپنی زبان سے فرما گئے. ماں نے کہا قالت فاطمہ، قالت فاطمہ، تو رسول اللہ سے پوچھو. رسول اللہ کہتے ہیں عورتوں میں عائشہ محبوب ہے، مردوں میں ابو بکر محبوب ہے. عائشہ سے پوچھو، عائشہ کہتی ہے اللہ کی قسم اور سب سے زیادہ میرے محبوب کو، میرے رسول اللہ کو محبوب تھا تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی. کیوں کہا یہ؟ تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت رکھتے ہیں، صحابہ کتنا پیار کرتے ہیں. ماں نے کہا قالت فاطمہ، اس نے جواب میں کہا قیل فمن الرجال. ماں جی میں نے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تو مردوں کے بارے میں پوچھا ہے، مردوں میں زیادہ محبوب کون تھا؟ آئے ماں تیری فقاہت پہ قربان جاؤں. ماں نے پھر جواب میں کہا تربیت کس سے پائی ہے عائشہ نے، تعلیم کس سے پائی ہے عائشہ نے؟ آمینہ کے لال سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سبق پڑھا ہے، تعلیم پائی ہے، تربیت پائی ہے. وہ کیسے بغض، عداوت، کدورت، نفرت کا اظہار کر سکتی تھی؟ جب سوال ہوا قیل فمن الرجال، مردوں کے بارے میں بتاؤ، ماں مسکرا کے کہتی ہے قالت زوجہا، مردوں میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے تو فاطمہ کے شوہر حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ اصحاب رسول جن پہ الزام لگاتے ہو کہ یہ محبت نہیں کرتے تھے، ذرا دیکھو یہ کس طرح محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم میں کیسے یقین کر لوں، میں کیسے مان لوں،
میں کیسے تیری بات کو تسلیم کر لوں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو پڑھا ہے، رحماء بینہم، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات ایک طرف ہو کے کہنا شروع کر دے، ساری کائنات یہ دعائی دینا شروع کر دے کہ نہیں، یہ آپس میں محبت نہیں کرتے تھے، میں ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا سکتا ہوں، رب کے قرآن کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، یہ آپس میں عقیدت و ارادت رکھنے والے تھے۔ لوگو آؤ، اسی لیے اللہ نے ان کو معیار بنا کے، ان کو کسوٹی بنا کے، ان کو آئیڈیل بنا کے، ان کو نمونہ بنا کے کائنات کے سامنے پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، مومن بننا ہے، کامیاب بننا ہے، کامران بننا ہے، فوز و فلاح کا مالک بننا ہے، اس طرح مومن بن جاؤ، اس طرح کے نبی کے محب بن جاؤ، اس طرح کے نبی کے اطاعت گزار بن جاؤ جس طرح کے اطاعت گزار محمد کے صحابہ تھے۔ اور وہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپس میں محبت کرتے تھے، کس طرح پیار کرتے تھے۔ لوگو آؤ، ہماری دعوت پہ کان لگاؤ، آؤ ہماری دعوت کو سماعت فرماؤ۔ اللہ کی قسم ہماری دعوت میں نہ تمہیں سلفیوں کی دعوت کی طرف بلایا جائے گا، غزنویوں کی دعوت کی طرف بلایا جائے گا، نہ تمہیں روپڑیوں اور لکھویوں کی طرف بلایا جائے گا۔ ہم جب بھی تمہیں دعوت دیں گے، جب بھی تمہیں بلائیں گے، جب بھی تمہیں کسی طرف دعوت دیں گے، وہ یا رب کے قرآن کی ہوگی یا جناب محمد کے سچے فرمان کی ہوگی۔ آ جاؤ، کتاب و سنت سے جڑ جاؤ، کتاب و سنت تمہیں بتائے گا اصحاب رسول سے کیسے محبت کرنی ہے اور اصحاب رسول نے اہل بیت سے کیسے محبت کی ہے۔ آؤ اس بات کو سمجھنے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھو۔ انشاءاللہ یہ دعوت، یہ پیغام، یہ اعلان گھر گھر پہنچاتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچاتے رہیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ختم نبوت اور شان صحابہ کے مخالفوں کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔